اللہ کا پیغام سنایا ہے نبی نے، اللہ کا پیغام سنایا ہے نبی نے، معبود سے بندوں کو ملایا ہے نبی نے، معبود سے بندوں کو ملایا ہے نبی نے۔ مولانا شعر دیکھیں، جینے کا ہر انداز سکھایا ہے نبی نے، جینے کا ہر انداز سکھایا ہے نبی نے، انسان کو انسان بنایا ہے نبی نے، انسان کو انسان بنایا ہے نبی نے۔ اور یہ شعر تمام حضرات کے لیے۔ انداز سخن کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، انداز سخن کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، جب سے ہمیں قرآن سنایا ہے نبی نے، جب سے ہمیں قرآن سنایا ہے نبی نے، صدقے کرم رحمت کونین پہ امت، صدقے کرم رحمت کونین پہ امت، امت کو جہنم سے بچایا ہے نبی نے۔ آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں حضرات۔ ملت نظر انداز کرے کیسے عمر کو، ملت نظر انداز کرے کیسے عمر کو، ان کو تو کلیجے سے لگایا ہے نبی نے، ان کو تو کلیجے سے لگایا ہے نبی نے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا صحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو. علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو. لطف دے جاتا ہے کیا کیا مجھے ناداں ہونا. لطف دے جاتا ہے کیا کیا مجھے ناداں ہونا. اور میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. اور اے اللہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ.
اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات، گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات، اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات قاضی الحاجات رزاق مخلوقات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو نیا اسلامی ہجری سال سن 1447 نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے اسلامی سال میں ہمیں اور آپ کو پورے سال بھر اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کار خیر کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی دعوت خدمت اور احکام اسلام کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ نصیب فرمائے، گزشتہ سال سے آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نئے اسلامی سال میں پورے سال بھر ہم سب کو ہر بلا ہر مصیبت آمین کہہ دیجئے گا، پورے سال بھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر بلا ہر مصیبت ہر ناگہانی ہر بیماری ہر انجانی بیماری ہر وبا سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہم سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی ہمارے ان مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی دینی مقامات کی مساجد کی تمام مکانات و دکانات کی سب کی اللہ تعالیٰ اور ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ پورے سال بھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی اور حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہداء اسلام کے اجلاس سابقہ روایات کے ساتھ اس بار پھر سن 1447 ہجری میں آپ کے سامنے اپنی تمام ترین آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آ گئے، جس کی بنیاد ڈالی تھی امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 106 سال پہلے سن 1919 میں۔ تاریخی اعتبار سے یہ 107واں اجلاس ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری حیات تک تا دم وفات 1961 تک باقاعدہ ان تمام دینی اور اصلاحی اجلاس کی باقاعدہ صدارت عظمیٰ کا فریضہ انجام دیا، اور اس کے بعد میں پھر ان کے لائق فائق صاحبزادے مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1961 سے 1973 تک کے اس قافلے کو لے کر کے آگے چلے، اور عظمت صحابہ، نزہت صحابہ، مقام صحابہ، احترام صحابہ اور اکرام صحابہ بیان کرتے رہے۔ بمبئی کا مناظرہ کرنے چلے جا رہے ہیں، دھانے پور کے مناظرے میں شریک ہو رہے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 1973 میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، 13 سال ان عظیم الشان تاریخ ساز دینی اجلاس جلسہ شہداء اسلام کے اجلاس کی باقاعدہ صدارت و سرپرستی و سربراہی کا فریضہ انجام دے کر کے وہ اپنے خالق حقیقی سے جب جا ملے تو بعد میں ان کے لائق فائق صاحبزادے محبوب علماء استاد العلماء ہم سب کے محسن و کرم فرما
جانشین امام اہل سنت عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ آمین کہیے، برد اللہ مضجعہ آمین کہیے، ورحمت اللہ تعالی علیہ آمین کہیے۔ انہوں نے اپنے دور حیات میں 1973 سے لے کر کے سن 2023 تک 50 سال تک ان عظیم الشان اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی ریاضات کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام انقلابات کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی تفسیری اور تعلیمی اور تدریسی ملی اور دینی شرعی خدمات قبول فرمائے۔ ہم سب لوگ تو حضرت جانشین امام اہل سنت کی محبتوں کے مارے ہوئے ہیں، ان کے برادر صغیر، بے لوث بے غرض محبت فرمانے والے۔ اب اس وقت ہمارے محسن و کرم فرما ابھی ایک جملے سے مجھ کو اشکبار کر دیا، عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم، جو دارالمبلغین کے ماشاء اللہ ناظم اعلیٰ ہیں، فرمانے لگے، حضرت ہی کی بات ہو رہی تھی اور حضرت ہی کی باقاعدہ خدمات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ وہ جملہ انہوں نے جو کہا، بس اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مقام پر، اسی پاکیزہ مقام پر، اسی پاکیزہ ماحول میں، اسی ماہ مبارک ماہ محرم الحرام میں اس خاکسار فقیر و فقیر سے جو امیدیں وابستہ فرمائیں اور جس طریقے سے باقاعدہ انہوں نے جن عزائم کی باقاعدہ طور پہ جن عزائم کا تذکرہ فرمایا، بس ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ کے سامنے گزشتہ 2 سال سے باقاعدہ جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند دلبند نو نہالے جانشین امام اہل سنت، خلف جانشین امام اہل سنت، استاذ مکرم، بچوں کو تعلیم و تربیت دینے والے، دین کی خدمت کا فریضہ انجام دینے والے، اور 15 روزہ دینی اجلاس کو اسی سابقہ شان و شوکت کے ساتھ منعقد فرمانے والے، جواں سال عالم دین، منظور علامہ، رفیق مکرم، ہمارے محسن زادے عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا عبدالباری فاروقی صاحب دامت برکاتہم آمین کہیے، وزید مجدہ آمین کہیے، اطال اللہ عمرہ آمین کہیے۔ ان کی صدارت میں اجلاس چل رہے ہیں، باقاعدہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے شانوں کو، ان کے کندھوں کو اور بھی مضبوطی فراہم کریں، اور اسی باقاعدہ شان و شوکت کے ساتھ، تابندہ خوابوں کے ساتھ، اور انہی عزائم حسنہ کے ساتھ، انہی مقاصد جلیلہ کے ساتھ باقاعدہ کام کرنے کی مزید توفیق نصیب فرمائیں۔ جو خواب دیکھے تھے جانشین امام اہل سنت نے، اللہ تعالیٰ ان کے فرزندوں کے ذریعے سے اور اس ادارے کے ذریعے سے ان خوابوں کو اللہ پورا کرا دیں۔ میں عرض کر دوں، شہداء اسلام کے اجلاس ہمارے عقائد حقہ کا ترجمان ہے، یہاں ہمارے عقیدوں کی درستی کی بات کی جاتی ہے، یہاں پر باقاعدہ سنت مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے، یہاں حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی منقبت و مدحت بیان ہوتی ہے۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت شان بیان کی جاتی ہے۔ ابھی دوران سفر ہمارے رفیق مکرم حضرت کے بہت چہیتے مولانا عبدالسمیع قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے بات ہو رہی تھی اسی سلسلے میں کہ کس قدر کام کر کے چلے گئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ مجمع کس کے لیے آیا؟ عمر دراز حضرات، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، معذور بھی ہیں، معذور حضرات بھی ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، 4 بیٹے 4 لوگ مل کے اٹھا رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ جناب احسن صاحب کارپوریٹر سبھاسد کل معظم نگر کے اجلاس میں باقاعدہ شریک تھے، اور مجھ سے کہا حضرت کل انشاءاللہ تعالی شوکت علی کے ہاتھے میں آپ کس وقت پہنچیں گے؟ میں نے عرض کہا عشاء کے بعد 10 بجے۔ کہنے لگے میں حاضر ضرور ہوں گا، ان کی دینی اور ملی خدمات سب کے سامنے ہیں۔ علماء کرام ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلتے تھے، وہ صحافیوں کا طبقہ ہو یا اہل سیاست کا طبقہ ہو، وہ سب کے سب آ کر کے حضرت سے مشورہ فرماتے تھے، اور حضرت ہی ان کی صدارت اور قیادت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو ہمارے حضرت نے ہر
شعبے میں باقاعدہ خدمت کا فریضہ انجام دیا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے شریعت اسلام نے عقیدوں کو باقاعدہ پوری طریقے سے مستحکم فرما کر متعین فرما کر اللہ نے قرآن مجید میں تمام عقائد بیان فرما دیے. الیوم اکملت لکم دینکم کا اللہ نے مزدہ سنا دیا. دین کامل ہو گیا, شریعت کامل ہو گئی, اسلام مکمل ہو گیا, احکام الہی مکمل ہو گئے, قرآن مکمل ہو گیا. 12 فروری سن 610 عیسوی کو پہلی مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضری دی. غار حرا کے اندر 1926 فٹ کی بلندی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما, اور وہاں پر جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے باقاعدہ نبوت کی خوشخبری سنائی. اور پہلی مرتبہ وضو کی وہیں پر تعلیم دی گئی, پہلی مرتبہ نماز کا طریقہ وہیں پر بتایا گیا. وہاں سے دین چلا باقاعدہ طور پہ 22 سال 5 مہینے 14 دن تک مستقل عرش معلی سے کلام ربانی سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا. اور اللہ نے اس قرآن مجید کو مکمل فرمایا. جبل رحمت کی بلندی پر قرآن نازل ہوا, قرآن کی پہلی آیت آئی, تب بھی اللہ کے نبی بلندی پر تھے. غار حرا کی بلندی 1926 فٹ کی بلندی ذہن نشی رکھیے. قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ علق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اللہ کے ربی, اللہ کے حبیب, اللہ کے نبی بلندی پر تھے غار حرا میں. اور جب قرآن مجید کی آخری آیت آئی, جب تکمیل شریعت کی بات آئی, جب قرآن کے مکمل ہونے کی بات آئی, جب دین کے مکمل ہونے کی بات آئی, تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل رحمت کی بلندی پر 24,000 فٹ, میں عرض کر دوں آپ سے 2,400 فٹ 2,400 فٹ کی بلندی پر جبل رحمت پر اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے. جب عرش معلی سے آیت شریفہ نازل ہوئی, قرآن کی پہلی آیت آئی تو اللہ کے حبیب بلندی پر, قرآن کی آخری آیت آئی تو اللہ کے حبیب بلندی پر. نبی کا مقام بلند ہے, نبی کا رتبہ بلند ہے, نبی کا مقام بلند ہے, نبی کا مرتبہ بلند. شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کا مقام بلند ہے, نبی کا رتبہ بلند ہے, نبی کی نبوت بلند ہے, نبی کی رسالت بلند ہے, نبی کا اخلاق بلند ہے, نبی کا کردار بلند ہے, نبی کا وقار بلند ہے, نبی کے گھر والے بلند ہیں, نبی کے صحابہ بلند ہیں, نبی کی تعلیم بلند ہے, نبی کی سنت بلند ہے, نبی کی سنت بلند ہے, نبی کی شریعت بلند ہے, نبی کی سیرت بلند ہے, نبی کا فرمان بلند ہے, نبی کا فرمان بلند ہے, نبی کا اعلان بلند ہے, اور اللہ کا قرآن بلند ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں فیصلہ دے دیا. شریعت اسلام نے ہر چیز کی تعریف مقرر کی ہے. صحابی کسے کہتے ہیں, بیٹے کی تعریف کیا ہے, تعریف کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ. نبی کی کیا تعریف ہے, اکثر بشریت کا انکار کر دیا جاتا ہے. خالی اس سے نبی کی تعریف پوچھ لیجئے کہ تعریف کی کسی ایک کتاب میں سے کتاب التعریف پڑھ لیجئے, یہ تعریف کی کتاب ہے. دستور العلماء تعریف کی کتاب ہے. شرح مقاصد, شرح مواقف, تعریف کی کسی ایک کتاب سے نبی کی تعریف پوچھ لیجئے. نبی کے انسان ہونے کا جو انکار کرے اس کے سامنے کہیے بس نبی کی پریبھاشا بتاؤ, نبی کہتے کس کو, نبی کہتے کس کو ہیں, ڈیفینیشن کیا ہے, نبی کس کو بولتے ہیں. شریعت نے نبی کی تعریف کیا بتائی, ہماری آپ کی تعریف نہیں چلے گی, شریعت کی بتائی ہوئی تعریف باقاعدہ آپ پیش کیجئے. النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق, یہ نبی کی تعریف. النبی انسان, پہلے انسان آ گیا. نبی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کی باقاعدہ ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے. شروع میں باقاعدہ احسان, شروع میں انسان کا لفظ آ گیا. النبی انسان بعثہ اللہ, جو نبی کو انسان نہ مانے, جو نبی کی انسانیت کا انکار کرے, تو قرآن مجید کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا. اور نبی کے نور ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں نورانیت کا بھی تذکرہ ہے. نبی نور ہیں, یہ بھی قرآن 6 پارہ. نبی بشر ہیں, یہ بھی قرآن ہے 16واں پارہ. ہم نبی کو نورانی, نوری بشر کہتے ہیں باقاعدہ طور پر. میں عرض کر دوں آپ سے, اگر کوئی نبی کے انسان ہونے میں باقاعدہ شک کرے تو اس سے بہتر کہہ دیے نبی کی تعریف پیش کرو. تم نہیں جانتے اپنے استاد سے پوچھو, استاد نہیں جانتا استاد سے استاد, استاد سے استاد کے رابطہ کرو باقاعدہ, استاد سے استاد, استاد کے استاد, استاد کے استاد سے رابطہ قائم کر کے بتاؤ نبی کی تعریف کیا ہے. النبی انسان بعثہ اللہ, نبی وہ انسان ہوتا ہے جو بندوں کی باقاعدہ ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے. لڑکے کی تعریف کیا ہے, میں نے کہہ دیا میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا. یہ شریعت نے کیا تعریف دی, الولد من یکون
الولد من یکون من نطفۃ ابیہ ویکون نوعا من نوعہ، والد کے نطفے سے ہو، والد کی جنس سے ہو، خالی والد کا نطفہ کافی نہیں ہے. الولد من یکون من نطفۃ ابیہ، اپنے باپ کے انبی، اپنے باپ کے نطفے سے، من ابی میں عرض کر دوں اپنے باپ کے نطفے سے ہو، وَيَكُونُ نَوْعًا مِّن نَوْعِهِ، اب باپ کی جن سے ہو، ابا بھی انسان ہو بیٹا بھی انسان ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ بیٹا تو انسان ہو اور ابا کوئی گھوڑا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو شریعت تعریف مقرر کر دی، بیٹا وہی ہوگا نوعًا مِّن نَوْعِهِ، دونوں کی جنسیت ایک ہو باقاعدہ، دونوں کی جنسیت. جب نبی کی بیویاں انسان ہیں کہ نہیں؟ اما بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صابرہ شاکرہ، یہ انسان ہے کہ نہیں؟ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک حقہ میں جنسیت فرض عین ہے. میں عرض کر دوں انسان ہونا لازمی ہے، انسان ہونا شرط ہے. جب نبی کی بیویاں انسان ہیں تو بتاؤ نبی انسان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویاں تو انسان ہیں، نبی انسان نہیں، تو سرے سے اللہ کے نبی کا نکاح ہی نہیں مانا جائے گا. توجہ، اگر کسی نے رسول پاک کی بیویوں کو انسان مانا اور نبی کو انسان نہیں مانا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے حساب سے یہ نکاح باطل قرار پائے گا. توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات عقیدے کی تھوڑی سی آ گئی. ہمارے حضرت یہاں عقیدے کی بات بہت کیا کرتے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے نہیں، یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں طوفان بدتمیزی، یہ جو آپ باقاعدہ طور پہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ شارٹ ویڈیوز اور فیس بک پر واٹس ایپ پہ یہ دیکھ رہے ہیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، نبی کے والدین کریمین کے ایمان کی تحقیق چل رہی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کھلی گستاخیاں چل رہی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، اور اس کے اوپر باقاعدہ صحابی اور منافق صحابی ایک ساتھ کہا جا رہا ہے. تو جو شخص ایسی، جیسے میں نے کہا بیٹے کی تعریف یہ ہے اور نبی کی تعریف یہ، تو اس سے پوچھئے صحابی کی تعریف کیا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا صحابی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تم سب سے پہلے صحابی کی تعریف متعین کرو، گفتگو بعد میں ہوگی. تم صحابی سمجھتے کس کے ہو؟ تم صحابی سمجھتے کس کو؟ صحابی کسے بولتے ہیں؟ کتنا بڑا عالم ہو وہ، کتنا بڑا اس کو منصب حاصل ہو، کتنا بڑا وہ عہدہ رکھتا ہو، وہ محتمم ہو، وہ منتظم ہو، وہ ناظم ہو، اور وہ باقاعدہ بانی ہو، مبانی ہو، اور باقاعدہ طور پہ فاؤنڈر ہو اور ریفارمر ہو، اور میں پروفیسر لیکچرار ہو، کتنا بڑا عربی داں ہو. ابو لہب ابو جہل سے زیادہ عربی تھوڑی آتی تھی کسی کو. آج کتنا بڑا عالم ہو، اقرب الموارد عربی کی جب تک لغت نہیں رکھے گا، لسان العرب عربی کی لغت نہیں رکھے گا، القاموس الوحید جب تک نہیں رکھے گا، القاموس المحیط جب تک نہیں رکھے گا، المنجد لغت کی کتاب نہیں رکھے گا، ترجمہ کر نہیں سکتا. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی ترجمہ کرنے بیٹھے تھے تو حکیم الامت مولانا شبری تھا، جس لفظ کا ترجمہ یہاں سب کو معلوم ہے، بقرہ. بقرہ، اتنا بڑا عالم، زبان کا دادا، اردو زبان کا دادا کہا جانے والا علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، خط لکھ کے بھیجا حکیم الامت کے پاس، حضرت بقرہ کے معنی گائے کریں کہ بیل کریں؟ یہ تحقیق، احتیاط دیکھیے. علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. بقرہ کے عام طور پہ معنی مشہور ہیں، گائے ہے، لیکن ایک معنی اس کے بیل کے بھی نکلتے ہیں. اس تحقیق کے لیے باقاعدہ انہوں نے مراسلت کی حکیم الامت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. میں عرض کر، ایک ایک لفظ باریک چاہیے، تحقیق چاہیے. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم یقین مت کیا کرو، پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. موبائل پہ بھیجنے والا کون ہے؟ فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والا کون ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا باقاعدہ طبقہ فکر کیا ہے، اس کا شعبہ مسلک کیا ہے؟ یہ معلوم ہو پاتا ہے؟ نہیں معلوم ہو پاتا. جو آدمی یہ کہتا ہے باقاعدہ کہ منافق صحابی، بعض صحابہ منافق تھے، اس سے صحابی کی تعریف پوچھے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑے عربی کے بہت بڑے عالم ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ عربی زبان کا بہت بڑا عالم، بڑا اونچا خاندان، خانوادہ، مولانا نبی خانوادے کی بات کی، بہت اونچا خانوادہ، بہت اونچا خاندان. میں عرض کر دوں آپ سے، لیکن شریعت اسلام تو دلائل واضحہ چاہتی ہے، شریعت اسلام نظائر نیرہ چاہتی ہے، شریعت اسلام دلیل قطعی چاہتی ہے. علامہ، محدث اور مفتی اور فقیہ اور مجتہد کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا.
کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے باقاعدہ عقیدے کا. میں عرض کروں کتنا بڑا عالم, میں اتنے اونچے خانوادے کا عالم کیا بولتا ہے, منافق صحابہ. یعنی حیرت ہے جو آدمی علامہ ابن رجب حنبلی کے حوالے دیتا ہو, جو علامہ ابن عبد البر سے واقف ہو, جو علامہ ابن تیمیہ کو جانتا ہو, جو علامہ ابن قیم, میں بھی جانتا ہوں, میں 1990 سے, میں بھی بہت کم سنی سے جانتا ہوں, 35 سال ہو گئے. 1990 میں ہم نے پڑھا تھا, یہ سب 1990 میں پڑھا تھا ہم نے, 35 سال پہلے کی بات. اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ حافظہ کمزور ہوتا ہے. علامہ ابن رجب کو ہی ہم نے پڑھا, علامہ ابن الطبان کو پڑھا, علامہ ابن اللبان کو پڑھا, علامہ ابن الطبان کو پڑھا, علامہ ابن اللبان کو پڑھا, علامہ ابن حبان کو پڑھا. میں مہمان خانے میں بیٹھا, نظر پڑی علامہ ابن حبان کو میں نے دیکھا. علامہ ابن حبان کی باقاعدہ حدیث کا نسخہ یہاں پر موجود ہے. مسند امام احمد کی باقاعدہ 30,000 روایات ابھی میں نے دیکھا, مسند امام احمد یہاں پر موجود ہے. جامع الاصول کا نسخہ یہاں پر موجود ہے. اور کسی کو پتہ چلا ہم نے کیا کیا دیکھ لیا؟ آپ میں سے کسی کو پتہ, یہ 37 پنکھے ہیں, ہم نے کب گن لیے؟ میں عرض کر دوں کیا ہم کو پتہ چلا؟ سوچئے ہر چیز کی تحقیق واقع. اگر میں خانوادہ فاروقیہ کا احسان گنانے پہ آ جاؤں یا تذکرہ کرنے پہ آ جاؤں, ابھی میں نے اپنی مسجد میں, مقامی مسجد میں باقاعدہ طور پہ جمعے کے خطاب میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا نوجوانوں کے سامنے, بوڑھوں ضعیفوں کے سامنے, کہ خانوادہ فاروقیہ کا یہ احسان ہے. ہمارے دروازے پر رافضیت پہنچ چکی تھی, ہمارے دروازے پہ پہنچ کر رافضیت نے دستک دینا شروع کر دیا تھا. یہ خانوادہ فاروقیہ کا احسان ہے کہ جو آج ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. یہ احسان ہے. نہ معلوم کتنی پشتوں سے یہ خانوادہ فاروقیہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. عقائد حقہ کا باقاعدہ فریضہ. اگر میں پشتے گنانا شروع کروں, عزیزم ابو الحسن میاں سے اگر شروع کروں, جو پوتے ہیں جانشین امام اہل سنت حضرت عبد العلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, یہ عزیزم حسین میاں سلمہ اطال اللہ عمر, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اگر وہاں سے شروع کروں, جو پوتے ہیں حضرت مولانا عبد العظیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم کے, ابو الحسن میاں, ان کے والد مولانا عبد الباری فاروقی صاحب, ان کے والد مکرم جانشین امام اہل سنت صاحب, ان کے والد باقاعدہ حضرت مولانا عبد السلام صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھی باقاعدہ امام اہل سنت مولانا عبد العلیم فاروقی, مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد حضرت جناب حافظ محمد ناظر صاحب, ناظر علی صاحب. یہ 6 پشتے تو ایسے ہی ہو گئی, بغیر سوچے, بغیر پڑھے, بغیر تحقیق, 6 تو ایسے ہی ہو گئی. اسلامیہ کالج سہارنپور میں اجلاس چل رہا تھا, جانشین امام اہل سنت مولانا عبد العلیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے خاکسار کی نظامت فرمائی, میرا تعارف پیش کیا. وہ جملہ آج بھی یاد ہے, گونجتا ہے. ایسے جملوں کا لطف اور ذائقہ لذت زندگی بھر محسوس ہوتی ہے. کہنے لگے اب میں آپ کے سامنے ایسے کو پیش کر رہا ہوں جن کو 1919 سے لے کر آج تک جمعیت کی پوری تاریخ زبانی طور پر یاد ہے. ہم تھرانے لگے, یا اللہ حضرت کی زبان سے کیا جملہ نکل گیا, اس کو میں نبھاؤں گا کیسے؟ اگر نہ نبھایا تو میرے ناظم کی بات صداقت پر کیسے مبنی ہوگی؟ اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بیٹھے تشریف فرمائے, میرے بعد حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہونا ہے. بڑے واقعات ساتھ ساتھ. اسلامیہ کالج کا مجمع 50,000 کا, اسلامیہ کالج سہارنپور, بہت سارے. یہ تو آپ میرے نام کے ساتھ جو وکیل حناف کا لقب دیکھتے ہیں اشتہاروں میں, یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو احمد آباد میں پیش کیا تھا, ہزار کے مجمع میں باقاعدہ. سلطانپور کے اجلاس میں ہم لوگ پہنچے, بمبئی پہلے حضرت ہوائی جہاز سے پہنچ رہے ہیں, دوسری فلائٹ سے ہم پہنچ رہے ہیں. شام کو احقاق حق ہو رہا ہے, اللہ کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت بیان کی جا رہی ہے, صحابہ کرام کی عظمت شان بیان کی جا رہی ہے, اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نزہت و عفت بیان کی جا رہی ہے, حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان ولایت بیان کی جا رہی ہے, دعوت کی بات کی جا رہی ہے, شریعت کی بات کی جا رہی ہے. عجیب منظر تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, تو لہٰذا جو آدمی یہ کہے منافق صحابہ, جب میں یہ پشتوں کو بغیر تحقیق کے 6 پشتے جو پیش کی بغیر تحقیق کے, تو بتاؤ شان صحابہ میں, عظمت صحابہ میں کیسی تحقیق ہوتی ہوگی ہمارے علماء کرام کی؟ شان صحابہ میں کیسی تحقیق ہوتی ہوگی؟ اس سے بچتا پوچھو صحابی کون ہے, صحابی کی تعریف کیا ہے, کتاب التعریف میں کیا لکھی صحابی کی تعریف؟ تعریفات کی کتابیں ضرور پڑھا کیجیے. جو علماء کا طبقہ ان سے میں عرض کر رہا ہوں, جو طلباء ہیں, جو ابنائے دارالعلوم ہیں, جو ابنائے دارالمبلغین ہیں, تعریفات جب تک نہیں آئیں گی ہم گفتگو کر نہیں پائیں گے, نہ ڈیبیٹ میں بیٹھ پائیں گے. صحابی کی طرف من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان مومنا, جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا,
ایک بات ہو گئی، ابھی صحابی نہیں بنا نہ، شرط لگائی، آگے بھی حدیث آگے بھی آ رہی نا، خالی ایمان کی حالت میں دیکھا تو جنانہ بن مقیس میں بھی تھا، مرتد ہوا، ایک شخص کی مثال ملے گی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی باقاعدہ مرتد ہوا، تاریخ اسلام میں ایک حوالہ ملے گا، خالی اسی لیے ہمارے محدثین نے، ماہرین رجال نے، مجتہدین نے باقاعدہ شرط لگائی صحابی ہے کون، اور آج کا ایسا قابل عاقل عربی داں آدمی ایسی بات کہتا ہے منافق صحابہ، منافق صحابہ. صحابی کی تعریف آپ کے سامنے آ رہی ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے، من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان مومنا، نبی کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا، ومات علی الاسلام، اور جس کی وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو، جس کی وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو. ایمان کی حالت میں دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا لازمی ہے. تو صحابی وہ ہے جس کا ایمان بھی سالم ہو، صحابی وہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر بھی ایمان پر ہوا ہو. تو وہ یا تو صحابی ہو سکتے ہیں یا منافق ہو سکتا ہے. صحابی منافق ایک کیسے ہو جائے گا؟ صحابی اور منافق مرد و عورت، یا مرد ہے یا عورت ہے، یا فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے، یا حج بیت اللہ یا عمرہ ہے، یا رمضان کا روزہ ہے یا شعبان کا روزہ ہے، فرق ہے. یا جمعہ کا خطبہ ہے جو فرض عین ہے، یا عید کا خطبہ ہے جو سنت مؤکدہ ہے. ایک ہی چیز تو ہو سکتی ہے، یا تو وہ صحابی ہیں یا وہ منافق ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ تو جملہ ایسے ہی ہوا، چونکہ جو صحابی وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا. اس کو ایسے سمجھ لیجئے. ہم یہ عرض کریں، آپ کے والد ماشاء اللہ بہت پرہیزگار ہیں لیکن ہیں بدکار. یہ جملہ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے والد ماشاءاللہ ہیں بہت پرہیزگار، بڑے پرہیزگار ہیں، جواب نہیں ان کی پرہیزگاری کا، تقوی و طہارت کا، عبادت کا. آپ کے والد بڑے پرہیزگار ہیں لیکن ہیں بدکار. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھیا جب پرہیزگار مان لیا تو بدکار کیوں مان رہے ہو؟ جب وہ پرہیزگار ہیں تمہاری نگاہ میں تو بدکار کیسے؟ اور اگر بدکار ہیں تو پرہیزگار کیسے؟ جب نبی کے صحابہ کو جب صحابی مان لیا تو منافق کیسے؟ اور اگر منافق ہیں تو صحابی کیسے؟ سمجھ آئی بات؟ عقیدے کی بات سمجھ آئی؟ اگر وہ صحابی ہیں، یا کہو مت، اب وہ جو اصحابی آتا ہے، وہ جو بھگایا جائے گا وہاں حوض کوثر پر سے نہیں ہے. آج کل مجھے لوگوں نے کلپس بھیجی ہیں، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. اب بتاؤ ایسے لوگ، کوئی مرزا ہے، کوئی انجینئر ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ محقق ہے، نہ مفکر ہے، نہ مدقق ہے، نہ مجتہد ہے، اور نہ وہ حکیم ہے، نہ طبیب ہے، نہ مولوی ہے، نہ منشی ہے، میں عرض کر دوں نہ مفتی ہے، میں عرض کر دوں نہ مصنف ہے، نہ مؤلف ہے. بتائیے، کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا، یہیں سے اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ خالص اللہ اللہ کہنا بدعت ہے. پھر پکڑیے اس کو انجیکشن لگائیے، تعریف کا انجیکشن. بھیا بدعت کی تعریف بتاؤ، بدعت کی تعریف. تم بدعت کس کو سمجھتے ہو؟ بدعت کہتے کسے؟ تمہاری اس بات کو تو ہم ایسے زناٹے دار دلیل سے رد کر دیں گے. ایک آیت پڑھیں گے تمہاری یہ بات غلط ہو جائے گی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اے نبی آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. ختم ہو گئی اس کی بات. بے اثر تودا، مٹی کا تودا، مٹی کا ڈھیلا، ریت کا ذرہ، اڑ گئی اس کی بات. اللہ کا نام لے، اللہ 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 اللہ، یہ کہنا بدعت ہے. اس نے کہا جو مرزا ہے، چونکہ عالم ہے نہیں، فاضل ہے نہیں، اس کو پتہ تو ہے نہیں، میں عرض کر دوں اس لیے کہہ دیا اللہ اللہ کہنا بدعت ہے. تو قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے اس کی بات کی رد میں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اے نبی آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. تمام اسماء مبارکہ کا جامع. اللہ کے بہت سارے نام ہیں. خالق اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ مالک اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ خالق اللہ، مالک اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق. میں کتنے نام بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اللہ 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 کا ذکر ایسے کرتے تھے. اتنی لمبی سانس تھی، اتنی لمبی سانس تھی، ایک سانس میں ایک سبحان اللہ کہیے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، انتقال کا سن 1703 اللہ 1761 پیدائش، انتقال کا سن 1761. کیا فرما رہے ہیں؟ کیا طریقہ تھا ان کا؟ اللہ اللہ جب کہتے تھے ایک سانس میں 200 بار اللہ پاک کا نام اللہ اللہ لے لیتے تھے. ایک سانس میں 200 اللہ اللہ
اللہ اللہ ذکر الہی کے طور پہ آج بھی ہمارے علماء دیوبند ضربے لگاتے ہیں اللہ پاک کے نام کی، اللہ اللہ، تو خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ او آپ باقاعدہ شوکت علی کے ہاتھے کو مشک بار بنا دیجئے سبحان اللہ پڑھ کر کے، خالق بھی اللہ کا ذکر آ رہا ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی نہیں، جب تک یہ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے اول بھی اللہ آخر بھی ہم اللہ پاک کے نام گناتے جائیں گے، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق، جب تک آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیے گا خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، مولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، پوری کائنات کا خالق اللہ۔ ایک لفظ کن سے ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بنا دینے والا اللہ، کن فیکون اس کی صفت، کن ہو جا فیکون ہو گئی، کن کہا زمین بنی، کن کہا فلک بنا، اللہ کی توحید بات آ گئی، اللہ اللہ کہتے جائیے گا، کن کہا زمین بنی، کن کہا فلک بنا، کن کہا زمین بنی، کن کہا فلک بنا، لفظ کن سے چاہے تو کر دے سب کا سب فنا، لفظ کن سے چاہے تو کر، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی، قیامت اچانک آئے گی نا، لفظ کن سے چاہے تو کر دے سب کا سب فنا، کن سے یہ زمین بنی، کن سے یہ زما بنا، یہ خاکسار کے الفاظ ہیں، وہ شعر ایک شاعر صاحب کا تھا، یہ خاکسار کے الفاظ ہیں، کن سے یہ زمین بنی، کن سے یہ زما بنا، کن سے یہ مکی بنے، کن سے یہ مکاں بنا، کن سے آسماں بنا، کن سے یہ یہاں بنا، کن سے وہ وہاں بنا، کن سے کیوں کہاں بنا، کن سے ہی گما بنا، کن سے ہی فغاں بنا، کن سے ہی بشر بنا، کن سے ہی شرر بنا، کن سے ہی شجر بنا، کن سے ہی حجر بنا، کن سے ہی ثمر بنا، کن سے ہی ثمر بنا، کن سے ہی قمر بنا، کن سے ہی ہنر بنا، کن سے ہی ہنر بنا، کن سے ہی گوہر بنا، کن سے ہی جگر بنا، کن سے ہی یہ سر بنا، کن سے یہ ہوا بنی، کن سے یہ فضا بنی، کن سے یہ ہوا بنی، کن سے یہ فضا بنی، کن سے ہی دعا بنی، کن سے ہی شفا بنی، کن سے ہی شفا بنی، ایک لفظ کن سے باقاعدہ اللہ نے کائنات کو خلعت وجود بخش دیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نام لینا بدعت، اس سے پتہ چلتا ہے کلام اللہ کے 86,700 الفاظ میں سے ایک لفظ پر بھی ان کی نگاہ نہیں، چونکہ یہ ہمارا اسٹیج حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وقت سے، اس سے پہلے سے عقائد حقہ کا ترجمان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان اقدس میں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان اقدس میں، جو تذکرہ خیر، آپ لوگوں نے اشتہار دیکھا ہوگا شہداء اسلام کے، اس میں ایک لفظ آتا تھا پہلے مضمون میں تذکار خیر، اب اس کو اور آسان کر دیا ہے عام سامعین کو سمجھ میں آنے کے لیے، اس بار تذکرہ خیر کے ساتھ لفظ آیا اور واضح ہو گیا، لوگ تذکرہ خیر جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اس خانوادے میں ہے، وہ دیکھیں نام حسن و حسین گھری میں ہے، ذکر حسن ذکر حسین کے بغیر کوئی محفل مکمل ہو سکتی ہے؟ نبی کے دلارے حسین، نبی کے پیارے حسین، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر حضرت حسین، اور سیدنا داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی حیدر کرار وکرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے بیٹے حسین، ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، پیاس کے عالم میں، بھوک کی شدت میں، روزے کی حالت میں، عین حالت نماز میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جوان بیٹا علی اکبر 18 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، 6 مہینے کے معصوم سے علی اصغر حرملہ ظالم نے تیر مار کر شہید کر دیا، مگر جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت میں فرق نہیں آیا، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ، نمازوں کی پابندی میں فرق نہیں آیا، تقوی و قناعت میں فرق نہیں آیا،
کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، کچھ تاج و تخت کی، کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، پیش نظر حسین کے امت کی بات تھی، پیش نظر حسین کے امت کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، خاندان والوں کو قربان کیا۔ اور شہادت کس دور میں نہیں ہوئی؟ خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہکار کتاب لکھی ہے سیر خلفائے راشدین، سیر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے اندر باقاعدہ تحریر ہے سب سے اعلیٰ اور بالا مقام مرتبہ مہاجرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ سب سے اعلیٰ صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ بالا مقام مرتبہ مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ ان میں باقاعدہ پھر وہ جو باقاعدہ اہل حدیبیہ میں سے ہیں وہ ان کا مقام اعلیٰ اور بالا ہے۔ اہل حدیبیہ میں بھی باقاعدہ وہ سب سے زیادہ اعلیٰ بالا سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ میدان بدر میں شرکت کی تھی۔ 314 صحابہ کرام اہل بدر باقاعدہ ان کا مقام ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل۔ اور اہل بدر میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مقام ہے حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے بالا مقام و مرتبہ ہے جناب خلیفہ مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ عقیدہ ہے۔ مشاجرات صحابہ عام طور پہ بیان کرنا عذرو شریعت حرام ہے، عام طور پہ یہ ہوٹلوں میں، راستے میں، بازاروں میں چلتے پھرتے مشاجرات، صحابہ کرام کے باہمی تنازعات۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے صحابہ کرام کی لڑائیاں، بعض مصنفین نے لکھا ہے صحابہ کرام کی آپسی لڑائی، لکھا ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھانے کے لکھا، ہم تو یہ جملہ بھی کہنا نہیں چاہتے۔ صحابہ کرام کے باہمی تنازعات، باہمی اختلافات، باہمی شکوک و شبہات، میں عرض کر دوں آپ سے میں سب کے سب معجور ہیں، سب کے سب باقاعدہ محفوظ ہیں، سب کے سب اللہ کے دلارے ہیں۔ صحابہ کرام کے باہمی تنازعات بغیر کسی شرعی وجہ کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا امام اہل سنت نے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کا بیان کرنا حرام ہے الا بنیت نیک، یہ قید لگا دی، نیک نیتی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، صداقت قلبی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، نیک نیتی کے ساتھ۔ کہیں پر مشاجرات بیان کرنا ضروری رہتا ہے، حق پہ کون ہے، حق پہ۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ نے شہید کیا، اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کا راستہ کھل گیا۔ ارے میاں پہلے معلوم تو کرو باغی کی تعریف کیا ہے، پھر وہی ڈیفینیشن ہم پوچھیں گے باغی کہتے کسے ہیں، اور باغی پہ شریعت کا حکم کیا لگتا ہے، کیا باغی کافر ہوتا ہے، کیا باغی جہنمی ہوتا ہے؟ آپ ذرا ایک مرتبہ تاریخ کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیے، اور یہ بھی تو معلوم کیجئے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے۔ امت کی کم علمی، ہماری کم علمی کا عالم یہ ہے، کل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ تھی، تدفین ہوئی تھی آپ کی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کل معظم نگر کے جلسے میں نے تذکرہ کیا تھا اور آپ تشریف فرما تھے، حسن بھائی وہاں موجود تھے، میں نے تذکرہ تفصیل سے کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج نوجوانوں سے پوچھئے، ان کو شاہ رخ خان کی پیدائش کی تاریخ معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، سلمان خان کی پیدائش کی تاریخ معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، لیکن ان نوجوانوں سے پوچھئے کہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی، شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ شہادت کی تاریخ انگریزی بتائیے۔ 7 نومبر جب آتی کس کو یاد آتا ہے کہ 7 نومبر کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے؟ 17 جون جب آتی ہے کس کو یاد آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی 3 مرتبہ زبان رسول سے، 3 مرتبہ زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت پانے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 جون کو شہید ہوئے تھے۔ 23 اگست آئی چلی گئی، نوجوانوں کو خیال بھی نہیں آیا،
عرش کے نیچے فرش خاکی پر، عرش معلا کے نیچے فرش خاکی پر سب سے پہلے نبی کو نبی کہنے والے صدیق اکبر، سب سے پہلے رسول کو رسول ماننے والے صدیق اکبر، نبی کے سب سے پہلے مقتدی صدیق اکبر، رسول پاک کے سسر حضرت صدیق اکبر، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کی وفات کی تاریخ 23 اگست ہے۔ کسی کو خیال آتا ہے 23 اگست جب آتی ہے؟ داماد مصطفیٰ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ 24 جنوری کو جامع شہادت نوش کرتے ہیں، عین فجر کی نماز میں امامت کرتے ہوئے۔ 24 جنوری کو کسی کو خیال آیا؟ پیدائش کی تاریخ ہے، اگر 24 جنوری تو یاد ہے، 27 جنوری اگر میرج اینیورسری ہے تو یاد ہے۔ اور آپ برتھ ڈے جب مناتے ہیں خالی آپ تھوڑی مناتے ہیں، جس دن آپ کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس دن دنیا میں 90 لاکھ لوگوں کا برتھ ڈے ہوتا ہے، خالی آپ تھوڑی منا رہے ہیں، 90 لاکھ لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور فین فالوئنگ کے اوپر نہ جائے کہ جس سے کوئی مقام تھوڑی بنتا فین فالوئنگ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک بلی ہے انسٹاگرام کے اوپر، اس کے 44 لاکھ فین فالوئنگ ہیں، تو بلی جو بدتر ہوئے ہم لوگ، ہمارے آپ کے 42 نہیں ہوں گے، ہمارے آپ کے 42 فین نہیں ہوں گے انسٹاگرام پہ، بلی کے کتنے بتائے میں نے، کتنے بتایا؟ 44 لاکھ فین فالوئنگ بلی، دنیا میں سب سے مہنگی بلی آپ کے تو پلی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، آسٹریلیا کی اور پرشیا، دنیا کی سب سے مہنگی بلی باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے 4 ارب روپے کی ہے، خرید رہا ہے آدمی۔ دنیا کا سب سے مہنگا کتا سینیفر ڈاگس باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے جرمنی کا میں عرض کر دوں آپ سے مشہور و معروف جو کتا ہے اس کا تو 40 ارب اس کا ریٹ ہے، 40 ارب خریدنے والے خریدتے ہیں۔ تو فین فالوئنگ پہ مت جایا کیجئے، اصل چیز ہے عقیدہ۔ میں عرض کر رہا تھا تو شہادتیں کس کی نہیں ہوئیں؟ دور رسول میں صحابہ کرام 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، کہیے سبحان اللہ۔ دور رسول میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ بدر میں باقاعدہ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام جامع شہادت نوش کر کے جنت الفردوس چلے گئے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ خندق جس کو جنگ احزاب بھی بولتے ہیں، جنگ خندق میں 6 صحابہ کرام شہید ہوئے، فتح مکہ کے موقع پہ 2 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ حوازن میں 12 میں عرض کر دوں آپ سے بلکہ 13 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ طائف جنگ حوازن میں باقاعدہ 13 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ موتا میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ یرموک میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ قادسیہ میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ فسطاس میں صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ جمل میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جنگ صفین میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور میدان کربلا میں نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو دور رسول سے دور حسین تک، میدان بدر سے میدان کربلا تک، توجہ ایک سیکنڈ میں تعداد نکل جائے گی شہید صحابہ کرام کی، دماغ حاضر رکھیے گا۔ دور رسول سے دور حسین تک، دور رسول سے دور حسین تک، اور میدان بدر سے میدان کربلا تک 27,000 صحابہ کرام شہادت پا گئے، 27,000 صحابہ کرام شہادت پا گئے۔ اس لیے اپنے گھر میں ذکر کیا کیجئے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ کتنے لوگوں کو پتا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں؟ کون نام لیتا بڑے نواسے حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ کا؟ مسجد میں خطبہ پڑھا جاتا تھا، نبی کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے تھے۔ یہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا احسان ہے اہل سنت والجماعت پر کہ جمعے کے خطبے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ خیر آپ نے فرمایا۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی باقاعدہ خطبے میں اصلاح کی، وعلی غالب کل غالب، مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک جملہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو یہ ہمارے علماء کرام ہمارے عقیدے کی ہمیشہ فکر کرتے رہے، خبر کرتے رہے باقاعدہ۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نواسے جناب حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نواسے حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نواسے رسول سیدنا حضرت حسن
بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں نواسے شہید کربلا نواس مصطفیٰ، شہید کربلا نواس مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین نواسیاں، بڑی نواسیاں سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری نواسی سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری نواسی سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں، جنتی بیویاں ہیں۔ بڑی بیوی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 65 سال، بڑی بیوی بی بی خدیجہ الکبریٰ، اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال عمر۔ ایک صاحب نے پوچھا اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 66 سال۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اس امت کی ماں سیدہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 65 سال۔ سب سے زیادہ عمر پانے والی نبی کی بیویوں میں سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، 84 سال۔ کتنے؟ 84 سال۔ دوسرے نمبر پر سیدہ اماں بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال آپ کی عمر شریف ہوئی۔ نبی کی بیویوں میں سب سے کم عمر اگر کسی نے پائی ہے تو سیدہ بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، 35 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیاری ہوئی تھیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو یہ سب باتیں گھر میں کریں گے، اسکول تو نہیں بتائے گا، کالج تو نہیں بتائے گا، اپنے بچوں کو عالم بنائیے۔ ایک عالم پورے خاندان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، ایک حافظ پورے خاندان والوں کا قرآن صحیح کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ کافی ہوتا ہے۔ دیکھیے خانوادہ فاروقیہ میں سب سے پہلے بچے کو حافظ بنایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور باقی کمسنی کے عالم میں ہو چکے ہیں۔ میں عرض کر دوں اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، قاری بنائیے، اور باقاعدہ ذکر صحابہ بھی کیجیے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ خیر بھی کیجیے ان کے سامنے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور صحابہ کرام کا ذکر خیر ضرور کیجیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل کے علاقے کے فرما روا آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں باقاعدہ؟ کیا ہماری سنت باقی رہ جاتی ہے؟ ہم توہین معاویہ کریں اور ہماری سنت برقرار رہے؟ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کریں اور ہمارا رشتہ اہل سنت والجماعت سے قائم رہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میں کیا جو آدمی ہماری والدہ صاحبہ کی شان میں گستاخی کرے، میرے والد مکرم کی شان میں دشنام ترازی کرے، کیا اس کو ہم محبوب رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو میں عرض کر دوں آپ سے، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں کھلے دل سے باقاعدہ اپنے بچوں کو۔ آپ اگر حافظ نہیں بنتا، قاری نہیں بنتا، تو کم سے کم بچوں کو ڈاکٹری بنا لیں، انجینئری بنا لیں، پروفیسر بنا لیں، لیکچرار بنا لیں، ارے ٹیچر بنا لیں، ماسٹر بنا لیں، کمپیوٹر کا ماہر بنا دیں۔ سندر پچائی ساؤتھ انڈیا کے باقاعدہ دیکھ لیے، تمل ناڈو کے سندر پچائی، ہندوستان میں سب سے زیادہ تنخواہ انہی کی تنخواہ ہے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کس نے روکا اس کمائی کو؟ ہمارے کس عالم نے ناجائز قرار دیا؟ آپ اپنے بچوں کو انجینئر ہی بنا لیں تو تعلیم کی دنیا میں آئیں۔ اللہ نے قرآن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک بات اور وضاحت کر دیں، عقیدے کی ہے باقاعدہ۔ اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ ہاں ایک ایسا طبقہ ہوگا جو صحابہ کرام میں باقاعدہ، ایک ہے فرق مراتب نکونی زندیقی، ایک ہے فرق مراتب، اور ایک ہے باقاعدہ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل میں بغض کی بنیاد پہ فرق رکھنا، بغض کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ فرق رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو کہے گا ارے صاحب یہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، ارے یہ تو فتح مکہ کے موقع کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ تو مجبوری، یہ تو طلاقہ میں سے ہیں، یہ تو طلاقہ میں سے ہیں، انہوں نے مجبوری میں کلمہ پڑھا تھا۔ مکے میں سب کچھ جب ختم ہو گیا، لٹ گیا، گھر بار چھن گیا، تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، نہ چاہتے ہوئے انہوں نے رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا، نہ چاہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ جانتا تھا اس خباثت کو، اس منافقت کو، اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس بغض و نفرت کو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال فرمایا، سب لوگ مل کے کہیے گا سبحان اللہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہو سبحان اللہ، وَكُلًّا نبی کی ذات پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صحابی صدیق اکبر سے لے کر سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تک، وَكُلًّا ہر صحابی کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ہر صحابی کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ چند باتیں عقائد کے تعلق سے آپ کے سامنے تھیں۔ اب مجھے اجازت بھی دیجیے میں عرض کر دوں آپ سے آخر میں، بس ذکر صحابہ جو کل پیش کیا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا وہ جو ذکر صحابہ وہاں پیش کیا یا ہر سال ہم پیش کرتے ہیں، کل میں نے ذکر کیا تھا جانشین امام اہل سنت۔ آپ سن رہے تھے جب جانشین کا میں
کل بہت تذکرہ آیا، وہاں بڑا بینر ہے، اس پہ جانشین امام اہل سنت علیہ رحمہ کے لیے مغفرت کی دعا کا جملہ تھا. امام اہل سنت کا پہلا نام اور مولانا محمد فرقان احمد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں حضرات کے لیے باقاعدہ سب کے لیے دعا کی وہاں پر باقاعدہ. میں عرض کر دوں وہاں بھی میں نے ذکر کیا کہ 107 سال سے یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں یہ صدقہ ہے امام اہل سنت علیہ رحمہ کی مساعی جمیلہ کا. تو حضرت یہاں پر یہ جو باتیں میں نے پیش کی ہیں، نبی کے گھر والوں کے نام، نبی کی بیویوں کی تعداد، نبی کی بیٹیوں کی تعداد، نبی کے نواسوں کی تعداد، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ہر جگہ بیان کیجئے. وہ فرماتے تھے یہ ہر جگہ بیان کیجئے. تو ہم تو اسی خطوط پر اللہ کا شکر ہم چل رہے ہیں. اللہ چلاتا بھی رہے، ہر قسم کے فتنہ و شر سے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. ذکر صحابہ چند لفظوں میں آپ نے سماعت فرما لیا کہ ہاں سابقون الاولون سب سے اعلیٰ، باقاعدہ اعظم اللہ سب سے اعلیٰ مقام انہی کا ہے، باقاعدہ سابقون الاولون سب سے اعلیٰ ہے. اہل بدر بہت اونچے ہیں، میں عرض کر دوں اہل بدر اہل حدیبیہ بہت اونچے ہیں. اللہ نے آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ. جب اختتام انما الاعمال بالخواتیم، جب خاتمہ اچھا ہو گیا تو سارے معاملات بہتر ہو گئے. اللہ نے ہر صحابی کو جنتی قرار دے دیا. اب کیا جواز ہے ہم کسی صحابی کے متعلق آپ میں کوئی منفی بات کریں؟ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. میں عرض کر دوں نبی کے صحابہ کا تذکرہ چند لفظوں میں کل جو وہاں پیش کیا، پچھلے سال بھی یہاں پیش کیا، حضرت کے سامنے پیش کرتے تھے. حضرت کے چہرے کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی جب ذکر صحابہ ہوتا تھا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں. اب مجھے اسی سلسلے بیان کے ساتھ اجازت دے دیجئے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں. نبی یہ ہمارے مولانا عبدالعظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہ، مولانا عبدالباری فاروقی صاحب کہہ دیتے ہیں حضرت ہی کی طرح کہ اگر 5-10 منٹ بڑھ جائے تو آپ پرواہ نہ کیجئے گا، آپ کا اپنا اجلاس ہے، آپ کا اپنا علاقہ ہے، اپنا گھر ہے. 1931 سے شوکت علی کے ہاتھ میں ماشاءاللہ شوکت علی 1351 باہر ہجری میں نے دیکھ لی تھی. ہجری آپ سے بات ہو رہی تھی، میری نظر ادھر بھی جا رہی تھی، ہجری پڑا ہوا تھا. میرے والد صاحب کی پیدائش سے 1 سال پہلے سے باقاعدہ 1932 سے یہاں پر یہ مجلسیں ہو رہی. اللہ تا قیام قیامت اس طرح کی تمام محافل و مجالس کو اور دینی اجتماعات کو قائم فرمائے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ، سبحان اللہ شان صحابہ میں نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ. یہ شان صحابہ یوٹیوب پہ آ بھی گئی. راتی میں کسی نے مجھے بھیج بھی دیا، کل کا جو تھا وہ بیان وہ یوٹیوب پہ خالی یہ اتنا حصہ یہ جو اب میں پیش کر رہا ہوں یہ کل راتی میں سامنے آ گیا. تو میں نے سوچا کہ ہاں پچھلے سال یہاں پیش کیا تھا ماشاءاللہ، اور بعد میں دیگر مقامات پہ جہاں تو اب لوگ فرمائش کر دیتے ہیں پرچی لکھ کر کے کہ آخر میں وہ سلسلہ صحابہ بیان کر دیجئے باقاعدہ. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں. نبی یہ کہیں لکھا ہوا تھوڑی ہے مولانا، یہ کہیں لکھا ہوا تھوڑی ہے. اللہ بتاتا جاتا ہے، مولوی سناتا جاتا ہے. یہ تو معجزات رسول میں سے معجزہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہوگا تو اللہ بتائے گا اور ذکر صحابہ ہوگا تو اللہ ہی بتائے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے وفا شعار صحابہ، نبی کے عبادت گزار صحابہ، نبی کے عبادت گزار صحابہ، نبی کے پاکیزہ شعار صحابہ، نبی کے خوش اتوار صحابہ، نبی کے خوش اتوار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ. ہمارے دادا تھے وہاں جب قرآن نازل ہو رہا تھا غار حرا میں، جب قرآن مکمل ہو رہا تھا باقاعدہ طور پہ جبل رحمت پر. آپ کے نانا تھے. کس نے دیکھا تھا شان قرآن کو؟ کس نے دیکھا تھا باقاعدہ نزول قرآن کے منظر کو؟ کس کے سامنے شریعت کی تکمیل ہوئی؟ کس کو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کی تکمیل کی خبر دی؟ صحابہ کرام نے. صحابہ کرام نے. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی جسارت کے گواہ صحابہ،
نبی کی جسارت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصالت کے گواہ صحابہ، نبی کی قوت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی ذہانت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ ذہانت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی حذاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی عفت کے گواہ صحابہ، نبی کی عصمت کے گواہ صحابہ، نبی کی عفت کے گواہ صحابہ، نبی کی عصمت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی رحمت کے گواہ صحابہ، نبی کی الفت کے گواہ صحابہ، نبی کی محبت کے گواہ صحابہ، نبی کے نام کے گواہ صحابہ، نبی کے کام کے گواہ صحابہ، نبی کے نام کے گواہ صحابہ، نبی کے کام کے گواہ صحابہ، نبی کی شام کے گواہ صحابہ، نبی کی صبح کے گواہ صحابہ، نبی کی شام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ، نبی کے احتشام کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے احترام کے گواہ صحابہ، نبی کے احترام کے گواہ صحابہ، اور نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، اور نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر جملے کی لاج رکھ لیجئے گا، اور سبحان اللہ کی گونج سے ہاتھا شوکت علی کے ماحول کو مشکبار بنا دیجئے گا۔ سینہ مصطفیٰ پر عرش معلیٰ سے، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلیٰ سے، سینہ مصطفیٰ پر توجہ، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب رسول، اصحاب مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوب خوب محبت کاملہ نصیب فرمائیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی محبت کاملہ نصیب فرمائیں، حضرات اولیاء کاملین، بزرگان دین، ائمہ دین، مشایخین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائیں، علماء کرام کی محبت اور تعظیم نصیب فرمائیں۔ آئندہ سال ہمیں اور آپ کو پھر سے اس مبارک محفل میں، اس مبارک مقام پر، اس مبارک شب میں اور 15 روز تک مستقل اس مقام پر آنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد